السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل انداز قرآن آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں آپ تمام حضرات کو یہ بتانے والا ہوں کہ اکثر ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کھولتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس بھی ہے قرآن کریم کا 3 پارہ میں نے کھول لیا ہے۔ تو اس طریقے سے کھول لیتے ہیں اور ان کو جب یہ حروف نظر آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان حروف کی پہچان کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان حرفوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرف کون سا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ کھول لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری ویڈیو ان سبھی تک پہنچ جائے کہ جنہیں قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اس میں کتنی اچھی اور کتنی خوشی کی بات ہوگی، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا یہ ثواب ہوگا کہ ہم نے ان تک قرآن کریم پڑھنے کو آسان کر دیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو قرآن کریم کو آسان بنانے کے لیے، قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو حروف کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت نورانی قاعدے کی ہی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی رمضان میں موقع مل جائے تو وہ بس خالی دیکھ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا نیا سبق، آج کے نئے حروف، آج کے نیو لیٹر۔ تو ہمارا آج تک جتنی بھی ویڈیو بنی ہے ان میں 10 حروف کلیئر ہم نے کرا دیے ہیں، اچھے سے مشق کرائی ہے، اچھے سے بتائے ہیں کون سا حروف کہاں سے نکلنا ہے، یہ بھی بتایا ہے۔ جن حضرات نے وہ ویڈیوز ہماری نہیں دیکھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور اچھی طریقے سے پریکٹس، اچھی طریقے سے مشق ان حروف کی کر لیجئے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے 10 کے بعد والے حروف سے، یعنی 11 سے 11، 12، 13۔ یہ 3 حروف ہم سیکھیں گے، یعنی کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو 11واں حروف ہمارا زا ہے، زا، سین، شین۔ یہ 3 حروف آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کلاس۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو حروف آتا ہے وہ ہے را۔ تو کل میں نے ان کی پریکٹس کرا دی تھی را کی۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو رابع اور زابع دونوں کی پریکٹس اس میں کرا دوں گا، تو اس کے بعد سین اور شین اس کے بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 5، نیو لیٹر۔ بتا دیتے ہیں، یہ تو ہمارا کل ہو چکا تھا را، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اس ویڈیو کو اگر دیکھیں تو را میں کنفیوژن نہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے را۔ را کے کل میں نے بتایا تھا کہ خالی ایک شکل ہے، اس کے 2 حروف مل کر کے را بنتا ہے۔ وہ 2 حروف کیا ہے؟ تو را ہے، یہ تو شکل ہو گئی، تو اس میں را پلس الف، را پلس الف، یہ 2 حروف مل کر کے را بنتا ہے۔ یہ خالی ایک شکل ہے، امیج ہے، بس دکھ رہی ہے یہ را ہے، لیکن اصل جو ہے یہ بنا کس سے ہے؟ یہ را پلس الف لگا کر کے بنا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے زا، جو کہ ہمارے آج کا سبق ہے، زا۔ تو زا کی شکل صرف بالکل را کی ہی طرح ہوتی ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس کو اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اس کو ڈاٹس کہہ لیجئے یا نقطہ کہہ لیجئے یا بندی کہہ لیجئے، جو آپ اپنے
طرف سے سمجھنا چاہے وہ سمجھ لیجیے، لیکن آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس کو اوپر یہ ڈاٹس آنے سے، یہ نقطہ آنے سے، نقطہ عربی کا لفظ ہے، اس میں ہم اس کو نقطہ بولتے ہیں، نقطہ آنے سے یہ ہمارا زا بن جاتا ہے۔ تو کلیئر ہو گیا؟ اس کی مشق کر لیتے ہیں دونوں دانتوں کو بند کر کے۔ جب اس کو پڑھنا ہے اس سے پہلے حروف را کی مشق میں نے کل بتا دی تھی، ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ را، کل میں نے ایک حروف اور بتایا تھا خو، کہ اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں بھی وہ آئے گا اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو میں نے نشان بھی لگایا تھا کل کی ویڈیو میں۔ لیکن میں نے را کے اوپر جیسے پہلے حروف آتا ہے را، اس کو اوپر نشان نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ کبھی کبھی پر بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پتلا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ باریک بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ انشاءاللہ جب ہمارے قواعد شروع ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا اس کا قاعدہ۔ تو اس کی مشق کیا ہے؟ ز، دونوں دانتوں کو بند کر کے بولیں گے ز۔ ہو گیا کلیئر؟ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا وہ ہے سین۔ اس طریقے سے الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز، یہ ساری شکلیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک شکل ہے، اور یہ 12ویں شکل ہے، 12 یہ شکل ہے عربی کے لیٹرز کی۔ تو سی یہ ایک شکل ہے۔ یہ سی کتنا حروف سے مل کر کے بنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر 3 حروف سے مل کر کے سین بنتا ہے، سین یا نون، سین کے ساتھ یا جڑی، یا کے ساتھ نون کو جوڑا، جب جا کر کے ایک پوری شکل یہ بنی ہے، یہ ایک امیج بنی ہے۔ اور اس میں 3 حروف آ رہے ہیں، سین یا نون، تینوں کو ملا کر کے پڑھیں گے تو بنے گا سین۔ ایک بار ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اچھے سے۔ سین کیسے؟ دونوں دانتوں کو ملا کر کے ہلکی سی سیٹی اس کو اندر دینی ہوتی ہے، سین، کیسے؟ سین سین سین۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ حروف بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سیم اسی کی طرح شین بھی بنتا ہے، اور اب کس چیز کا ہوتا ہے؟ نقطوں کا۔ اچھا یہ نقطے جو ہے نا، یہ بھی میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاؤں گا۔ جب سارے لیٹرز ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ نقطے کی پہچان بتاؤں گا، نقطے کہاں پر آتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کس حرف پر کتنے نقطے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پوری جانکاری انشاءاللہ میں لیٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد میں دوں گا۔ تو سین کو شین بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، صرف ڈاٹس بنانے سے یہ شین ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان تینوں کو ملا کر کے شین میں لکھوں تو شین اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، شین یا نون۔ شین کے نقطے ہو گئے، یا کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں، یہ شین کے ہو گئے، یہ یا کے ہو گئے، اور یہ نون کے ہو گئے۔ تو شین یا نون سے مل کر کے بنا شین، نقطے ہٹ جائیں گے تو بنے گا سین، نقطے لگ جائیں گے تو بنے گا شین۔ صرف اتنا سا فرق ہے، سین شین، شکل سیم، سب کچھ سیم، حروف بھی تینوں آئیں گے، 3 حروف سے مل کر کے بنے گا۔ صرف فرق کیا ہے؟ نقطوں کا فرق ہے، اتنا فرق ہے بس۔ نقطے اگر لگ گئے اوپر تو شین، نقطے اگر ہٹ گئے تو سین۔ تو ہماری آج کی کلاس کے 3 حروف آپ کو سمجھا لیتے ہیں، ز، سین، شین، وہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی بہت اچھے طریقے سے آ گئے ہوں گے، اور آپ اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک بار ہمارے جو 13 حروف کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کی مشق کرا دیتا ہوں۔ تو اس کو بولیے میرے ساتھ، الف، یہاں دانت لگانے، اوپر کے دانت یہاں ہونٹوں پہ لگانے۔ یہ بات میں آپ کو بالکل پارٹ 1 سے سمجھاتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس کو بولیں گے الف با تا ثا جیم
حاء خاء دال ذال اور را. اس میں یہ والی جو حروف ہے ہمارا خا یہ موٹا ہوتا ہے. خا 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 اس کو موٹا کرتے ہیں, یہ ہمیشہ موٹا ہوگا. چلو میں بات کر رہا تھا را کی, اس پر نشان میں نہیں لگاؤں گا, یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کل کی ویڈیو میں, کیونکہ یہ کبھی کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی کبھی پتلا ہوتا ہے. تو را کے بعد سین شین تینوں کے ساؤنڈ الگ ہے. ز تھوڑا سا دانتوں کو کھینچنا ہے سختی کے ساتھ, ز نکلنا. ز سین تھوڑا سا جو ہے دانتوں کو ہلکا سا بس ملانا ہے, تھوڑی سیدھی سی آواز دینی. سین شین دانتوں کو ہلکا سا خالی چھوڑنا ہے, اور شین شین آواز تھوڑی سی اور جیسے ہم سیٹی بجاتے ہیں اسی طریقے سے شین شین شین. ہماری آج کی کلاس مکمل ہو چکی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت کام آئے گی. آپ اس کو دیکھیں اور دوسروں تک ویڈیو پہنچا دیا کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.